انسان نے اس دماغ کی مدد سے جہاں بے شمار ایجادات کی، خلاؤں اور سمندروں کی وسعتوں میں سفر کیا، وہاں پر اگر انسان اس دماغ کی پیچیدہ صلاحیتوں پر غور کرے تو بے اختیار کہہ اٹھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انسان نے اس دماغ کی مدد سے جہاں پر اتنے کارنامے کیے، وہاں پر ہی اس نے اپنے دماغ میں ایک خوف جیسی چیز کو بھر لیا۔ اب یہ خوف ہے کیا؟ خوف انسانی ذہن میں ایک خاص ایموشن، ایک خاص سچویشن اینڈ کنڈیشن کا نام ہے۔ خوف ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا کرائم ہے کہ وہ کسی بھی عمر کے انسان اور کہیں بھی انسانی ذہن پر ایسے منفی اثرات مرتب کرتا ہے کہ وہ اس کی شخصیت کو متاثر کر دیتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں چلڈرنس فیئر کی۔ وی ول ڈسکس اباؤٹ اٹ۔ واٹ از چلڈرنس فیئر؟ اپنے بچے یا بچی میں خوف پیدا کرنا ناقابل تلافی جرم ہے۔ خوف آپ کے بچوں کا خاموش دشمن ہے۔ خوف کا زہر جو ہم ان کو ایز اے گفٹ دیتے ہیں، بچی کی رگوں میں بچوں کی رگوں میں خون کے مانند دوڑتا ہے اور پل پل انہیں اذیت دیتا ہے۔ خوف ایک سیڈ ہے اور یہ سیڈ بچے کے مائنڈ اینڈ ہارٹ میں جڑ پکڑتا ہے اور ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر دیتا ہے، اور پھر یہ تناور درخت کیا کرتا ہے؟ بچوں کو ان کی زندگی کی خوشیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ خوف کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں حقیقی خوف اور ایک ہوتے ہیں غیر حقیقی خوف۔ اب حقیقی خوف کیا ہوتا ہے؟ حقیقی خوف وہ ہوتا ہے جس میں بچے نے کوئی خود سچویشن دیکھی ہو، کوئی حادثہ دیکھا ہو تو وہ اس کی ذہن پر اثرات چھوڑ دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، بچے نے روڈ پہ کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھا ہے تو نیکسٹ ٹائم جب وہ روڈ کراس کرے گا تو روڈ کراس کرنے سے اس کو ڈر لگتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس لیے اس کو ڈر لگتا ہے۔ تو یہ کون سے خوف ہیں؟ حقیقی خوف۔ سیکنڈ، غیر حقیقی خوف، جن کو فوبیاز بھی کہتے ہیں۔ اب ان میں یہ ہے کہ بچے نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، پڑوس میں کسی کے گھر میں پریشر کوکر پھٹا ہے تو اب جب بھی بچی اس کوکر کے پاس جائے گی تو وہ خوف محسوس کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پڑوس والے گھر میں دیکھا تو وہ اس سے ڈرے گی کہ ہو سکتا ہے یہ مجھ پہ بھی پھٹ سکتا ہے۔ اور فوبیاز میں غیر حقیقی خوف میں سوشل فوبیاز آتے ہیں، ایگورا فوبیاز آتے ہیں، مخصوص فوبیاز، ان میں جانوروں کا خوف، معالجاتی خوف، کہ انجیکشن لگوانے میں، خون دیکھنے میں، یہ جتنے بھی خوف ہوتے ہیں یہ معالجاتی خوف ہوتے ہیں۔ اور کچھ خوف ماحولیاتی خوف بھی ہوتے ہیں۔ پل سے گزرتے وقت کچھ بچے خوف محسوس کرتے ہیں، اونچائی سے اگر وہ دیکھیں تو انہیں خوف محسوس ہوتا ہے، گھر سے نکلتے وقت انہیں خوف محسوس ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف فیئرز ہیں۔ ہمیں ان فیئر سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا خوف بچوں کا خاموش دشمن ہے۔ اگر آپ اپنے عمل سے، اپنے رویے سے اپنے بچے یا بچی میں خوف پیدا کرتے ہیں تو یہ ایک سنگین غلطی ہے۔ تو ہمیں بچوں کو ان فیئر سے چھٹکارا دلوانا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے بچوں کو یہ کروانا ہے، یہ ان کے ذہن میں بات بٹھانی ہے کہ بیٹا وی آر مسلمس، ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اب بچوں کو مسلم ہسٹری سنائیں کہ بیٹا وی آر مسلم۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان تو ایسے ہوتے تھے ہمارے پاسٹ میں کہ جب وہ کسی علاقے کو، کسی جگہ کو فتح کرنے کے لیے جاتے تھے تو ساحل پہ کشتیاں ہی جلا دیتے تھے، اتنے نڈر اور بے باک ہوتے تھے وہ۔ آپ نے بچوں کو مسلم ہسٹری سے، ان کے اندر سے یہ خوف ختم کرنا ہے۔ بحیثیت پیرنٹس، بحیثیت ٹیچر، آپ کو ان کی
اچھی تربیت کر کے ان کے مائنڈ میں پازیٹیو اثرات دے کے ان کو خوف سے چھٹکارا دلوانا ہے۔ آپ کا بچہ یا بچی جس چیز سے خوف محسوس کرتا ہے بار بار اس کے سامنے اس چیز کا ذکر نہ کریں۔ آپ کے بچے یا بچی کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، تو اب آپ نے سوچنا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ان کو ڈیل کر سکتے ہیں، ان کو مستقبل میں ایک کامیاب شخص۔ اگر آپ اپنے بچے یا بچی کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں تو آپ کیسے ہی امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کامیاب ہو کے دکھائے گا۔ تو اپنی بچے یا بچی کی ذہنی و جذباتی صحت پر خدا را سمجھوتا ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی شخصیت کی تکمیل اور ذات کے تسلسل کا باعث بنتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔